پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اوپر جو گزرنے والی رویداد ہے وہ سنائی اور وہ کافی زیادہ دردناک تھی، اور انہوں نے بہت اہم سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ میں نے اداروں کو، پاکستان کا، پوری دنیا میں جو ہے وہ دفاع کرتا رہا ہوں اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی وہ آبدیدہ ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال آپ کو بتائیں گے کہ آج شاہ محمود قریشی کو راولپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے پھر ان کی ہتھکڑیاں بھی کھلوائیں اور ان کو 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا اور ان کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر بڑا فیصلہ دیا ہے اور ایک بار پھر سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا ٹرائل اب 11 جنوری تک اس کے اوپر حکم امتناع حاصل ہو چکا ہے۔ جو تیزی کے ساتھ سائفر ٹرائل اڈیالہ جیل میں جاری تھا وہ اب روک دیا جائے گا، اور اس کے اندر انتہائی اہم ریمارکس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی دی ہے۔ اور اب چونکہ یہ ٹرائل روک دیا گیا ہے تو یہ یقینی ہو گیا ہے کہ 11 جنوری کے بعد جتنا بھی یہ ٹرائل اب تک چلا ہے، جو ان کیمرہ ٹرائل ہے، اس کو بھی کالعدم قرار دینے کا ایک طرح سے امکان پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تمام دو بڑی جو خبریں ہیں، آج کی دو اہم خبریں، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی نے آج اپنے اوپر گزرنے والی جو رویداد ہے وہ سنائی اور آبدیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساری رات جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دیا گیا، مجھے ایک ٹھنڈے کمرے میں، اور وہ ایسا کمرہ تھا جیسے مجھے کسی فریزر میں رکھ دیا گیا ہو، اور 70-75 سالہ بزرگ شخص کو آپ نے ایک تو جس طریقے سے ان کو دھکے مار کے گرفتار کیا گیا پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے شاہ محمود قریشی کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں مجھے رکھا اور ساری رات جو ہے وہ یہ شور مچاتے رہے تاکہ میں سو نہ سکوں۔ پھر کبھی جو جیل کی روشنیاں تھیں وہ لائٹس آن کر دیے جاتے تھی، اور مجھے فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی دو ایس ایچ او کے انہوں نے نام لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کہ مجھے مکے مارتے رہے، مجھے لاتے مارتے رہے، میری چھاتی میں بھی چیسٹ پین بھی تھا مجھے، اس کے باوجود میرے اوپر فزیکلی بھی اور مینٹلی مجھے ٹارچر کیا جاتا رہا۔ پھر شاہ محمود قریشی اپنا رویداد سناتے ہوئے آبدیدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کا مقدمہ میں بیرون ملک لڑتا رہا ہوں، پاکستان کے اداروں کا میں دفاع کرتا رہا ہوں، اور اس کی سزا مجھے یہ دی جا رہی ہے۔ جس مقدمے میں نامزد ہوں میں اس وقت راولپنڈی میں موجود ہی نہیں تھا، اور میری اہلیہ کا آپریشن ہوا تھا، سرجری ہوئی تھی، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا، اس کے باوجود مجھے ایسے مقدمے میں نامزد کر کے یہ سارا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا مقدمہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں مجھے ضمانت سپریم کورٹ نے دی، اور اب مجھے جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ میرے ساتھ ایک سراسر ناانصافی ہے، مجھے جوڈیشل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہانی بتاتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے۔ جب ان کو لایا گیا تھا تو اس وقت جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں صحافیوں کا داخلہ بھی منع تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کلبھوشن یادیو کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری سخت سیکیورٹی میں ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں تھیں، اور جب وہ آبدیدہ ہوئے تو جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ان کی ہتھکڑیاں جو ہیں وہ کھولی جائیں۔ شاہ محمود قریشی کو جس طریقے سے دھکے مار کے اڈیالہ جیل سے باہر گرفتار کیا گیا، یہ کم عقلوں اور نااہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہ محمود قریشی پاکستان کا فیس ہے، وہ پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے والے وزیر خارجہ ہیں۔ 2 مرتبہ وہ وزارت خارجہ کے منصب پہ براجمان رہے ہیں، اور انہوں نے سرتاج عزیز جیسی خارجہ پالیسی نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ میں نے کل ایک تصویر شیئر کی تھی، گزشتہ روز جب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو عین اسی وقت بھارتی وزیر خارجہ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ جنگی ہتھیار کا بنانے کا معاہدہ کر رہے تھے۔ عین اسی وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دھکے مار کے تذلیل کر کے گرفتار کیا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان نے روس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور بیرونی آقاؤں کے حکم کے اوپر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو اس وقت یہ سزا دی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اگر وہ سرتاج عزیز، حسین حقانی جیسے بیرونی آقاؤں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تو شاید شاہ محمود قریشی کو یہ تذلیل برداشت نہ کرنی پڑتی۔ بہت سارے لوگ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا بھی موازنہ کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ایک کرپٹ سیاسی سرمایہ دار کا ایک وزادار شخص اور وزادار سیاسی شخصیت کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
شاہ محمود قریشی کے اوپر آج دن تک کوئی کرپشن کا الزام نہ لگا ہے، نہ کسی نے اس کا ذکر سنا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے مخالفین پر کبھی بھی بلو دا بیلٹ ٹارگٹ نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی ہمیشہ ایک سٹیچر والے آدمی رہے ہیں، سٹیٹسمین رہے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے ممالک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ شاہ محمود قریشی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اسی لیے کل دنیا بھر کی خبریں بنی کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، مین ہینڈل کیا جا رہا ہے ان کے ایک پولیس افسران کے ساتھ کی جانب سے۔ تو یہ ایک نااہلوں اور کرپٹ لوگوں کا جو فیصلے ہیں وہ ان کے منہ پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، شاہ محمود قریشی کی تذلیل نہیں ہے، یہ پاکستان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور پاکستان پچھلے 1.5 سال میں ریورس گیئر لگائے ہوئے ہیں، صرف اسی چند لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ راولپنڈی نے بھی شاہ محمود قریشی کو بجائے جسمانی ریمانڈ بھیجنے پہ انہوں نے جوڈیشل کر دیا ہے، وہ اب جیل چلے گئے ہیں اور اس کیس میں اب ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ دوسری طرف سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک اس کو حکم امتناع حاصل ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہ پروسیکیوشن کو اور نہ ہی فاضل جج کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہونے ہیں۔ ان کیمرہ ٹرائل اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پورے ٹرائل کو ہی بلینکٹ کر دیا ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا جو مقدمات ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا نوعیت کا مقدمہ ہے اور مکمل طور پر اس کو ان کیمرہ کر دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا پروسیکیوٹر سے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں ضمانت کیوں دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سامنے اس وقت سائفر کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو ناکافی مواد ہے، یعنی مواد پورا نہیں ہے، تو اسی لیے سپریم کورٹ نے بھی ضمانت دی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی۔ اور اب یہاں پر جو ان کیمرہ ٹرائل جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر سٹے آرڈر مل چکا ہے اور کبھی امکان ہے کہ سٹے آرڈر ملنے کے بعد اب اس ٹرائل کو دوبارہ سے شروع کرنے کا آغاز کر دیا جائے۔ اور جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آ جائیں، ادھر سے آپ آ جائیں، ادھر سے آپ آ جائیں اور چند رشتہ داروں کو بلا لیں۔ اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے، جو وہ ٹرائل دیکھنا چاہے اس پہ جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو پہلے تو میڈیا کو سلیکٹیو لوگوں کو اجازت تھی اور اس کے بعد وہ سلیکٹیو لوگوں کی پابندی بھی لگا دی گئی ان کے اوپر بھی، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ گواہان جو ہے وہ 25 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں اور نہ کوئی وہاں پر دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ وکلاء کے اوپر پابندی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ٹرائل کے حوالے سے۔ رشتہ داروں کے اوپر پابندی ہے کہ آپ باہر جا کے میڈیا کو نہیں بتائیں گے کہ عدالت کے اندر کیا چلا ہے۔ تو اس طرح سے اگر فیصلے کروانے ہیں تو پھر ایک حکم جو ہے وہ جاری کر دیں۔ عوام ویسے بھی پس رہی ہے، عوام وہ فیصلے بھی تسلیم کر لے گی۔ ہمیں دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔